لیٹس بی فیئر عباسی صاحب, 2017 کے ڈیسیجن کی آپ نے بات کی ہے, اس وقت آپ کی حکومت تھی, آپ وزیر اعظم پاکستان تھے. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس ڈیسیجن کو مسترد کیا, اس وقت آپ بھی کر سکتے تھے, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ عدلیہ سے متعلق تو بات کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے کچھ کرداروں اور سہولت کاروں کی بات بھی ہوتی ہے. آج فیض حمید کے کورٹ مارشل کی بات ہوتی ہے, تو یہ کہیے گا کہ 2017 کے اندر جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اگینسٹ ایکشن ہو رہا تھا, آپ کے لوگوں کی وفاداریوں کو تبدیل کیا جا رہا تھا آپ کی وزارت عظمیٰ میں, اس وقت فیض حمید صاحب ڈی جی سی تھے, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے اگینسٹ اس وقت بھی ایکشن لے سکتی تھی آپ کی حکومت؟ دیکھیں, وہ کر رہے ہیں جس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ان چیزوں کے لیے ثبوت چاہیے ہوتا ہے. جو ڈی جی سی ہوتا ہے, آئی ایس آئی کا ادارہ جو ہے, یہ پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. تو اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری جو تاریخ ہے وہ بڑی تلخ ہے. اس لیے اس تاریخ کو اگر آپ نے درست کرنا ہے تو پھر پیچھے جانا پڑے گا, اور کم از کم اس کی حقیقت جو عوام کے سامنے رکھنی پڑے گی. یہ کیا ہوتا رہا ہے, یہ ایک واقعہ نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا ہے یہی معاملات چل رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, کس طرح کو کیے گئے, کس طرح حکومتیں توڑی گئیں, کس طرح ماحول بنایا گیا, ملک ٹوٹ گیا, آئین بنا, آئین بنانے والا 6 سال میں پھانسی لٹک گیا, اس کے بعد کیا ہوا. یہ سب بڑے تلخ معاملات ہیں. اس سے سبق حاصل کریں, آگے کی طرف دیکھیں. پیچھے کو کریدنا شروع کریں گے تو بڑی دور تک جانا پڑے گا. بھائی صاحب, میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں, فیکٹس ریمینز دا فیکٹس. اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کی طرف سے آپ کو روکا جا رہا تھا, اس وقت یہ کہا جاتا تھا اسٹرائک ڈاؤن کریں گے وہ ان لاز کو, کیا اور بھی کہیں سے اس وقت پریشر تھا آپ کے اوپر کہ کارروائی نہ کریں آپ؟ نہیں, اور کوئی پریشر نہیں تھا. جوڈیشری ہم کام کر رہے تھے, کام کر رہی تھی, اور ساری جماعتیں اس میں شامل تھیں, تو وہاں سے بڑا کلیئر میسج آیا کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا, مت کریں. اب عباسی صاحب بس بشمول خط نہیں آتا, یہ خط نہیں آتا یا کوئی مراسلہ نہیں آتا, یہ زبانی بتایا جاتا ہے, پیغام دیا جاتا ہے, واٹس ایپ آ جاتا ہے. آپ سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے جو فرنٹ لائنرز ہیں, مرکزی قیادت ہے, انہوں نے نیب بھگتی ہے, بدترین انتقام کو فیس کیا ہے سر. 3.5-4 سال مشکلات رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر, لیکن تاثر یہ ہے کہ وہ مشکلات ابھی بھی ہیں, یعنی برقرار ہے, وہ ڈیفیکلٹی پیریڈ از ناٹ اوور یٹ. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, اس تاثر سے؟ دیکھیں, ڈیفیکلٹی پیریڈ آپ کس سے کہتے ہیں؟ جھوٹے مقدمے بنے ہوئے ہیں. میں آج بھی ہر ہفتے 2 عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں, میرے خلاف ٹرائل چل رہی ہے, اور میں نے وہاں کوئی ریلیف نہیں مانگا اس قانون کے تحت. میں نے یہ کہا کہ ٹرائل چلائیں اور کیمرے لگا کر چلائیں, اس ملک کے عوام کو بتائیں کہ ہم نے کون سی غلطی کی ہے, کون سی کرپشن کی ہے. کیوں نہیں چلاتے؟ آج نئے ڈی جی نیب ہیں, وہ چلائیں, کیسوں کو چلائیں نا. آپ کیس کیوں نہیں چلاتے؟ لوگوں کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں. یہ نیب ایسا ادارہ ہے جس کا ان کے جو ڈی جی گزرے ہیں, ان سب کو بڑا جواب دینا پڑے گا, کرتے کیا رہے ہیں. جب آپ اس عہدے پر ہوتے ہیں تو لوگوں کی زندگیاں تباہ نہیں کر سکتے. آپ جا کے نیب کی عدالتوں میں دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے. عباسی صاحب, حکومت کو مشکل فیس کرنی پڑی ہے ان ٹرمز آف عوامی غیظ و غضب بھی, یعنی جو انفلیشنری پریشر اس وقت کامنر کے اوپر ہے, اکانومی نہیں سنبھل رہی ہے, اور اسی کی وجہ سے ایک تاثر یہ ہے کہ حکومت انتخابات میں ارلی الیکشنز کی طرف نہیں جانا چاہتی. میں اس دقت کی بات بھی کر رہا ہوں. دیکھیں, الیکشن ہونے ہیں, ہر سیاسی جماعت الیکشن میں جاتی ہے. یہ غلط تاثر ہے کہ حکومت الیکشن میں نہیں جانا چاہتی. یقیناً مشکلات ہیں. جب آپ نے حکومت لی ایسے حالات میں, تو اس کی آپ کو ایک سیاسی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. جب بھی آپ ملک کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اپنے سیاسی مفاد پر, تو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. یہ حکومت اور جو جماعتیں اس کے اندر ہیں وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. لیکن یہی سیاست ہوتی ہے. سیاست صرف اقتدار کی سیاست نہیں ہوتی, سیاست ملک کے مفاد کی سیاست ہوتی ہے. تو ہمارا یہی نیریٹو ہوگا, عوام کے پاس لے کر جائیں گے, اور فیصلہ وہ کر دیں گے. جو فیصلہ وہ کریں گے سر آنکھوں پر ہے. لیکن اس سے پہلے بھائی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا نا, انٹیریئر منسٹر نے, کہ یا تو وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. عمران خان سے متعلق یہ کہا. آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکلی ایلیمنیٹ عمران خان کو کیا جا سکتا ہے, اور یہی ابھی وقت اسی لیے لیا جا رہا ہے کہ پہلے وہ ہو جائے, اس کے بعد انتخابات ہو؟ دیکھیں, 35 منٹ کے انٹرویو سے ایک سینٹینس لے کر ہم سوال جواب شروع کر دیتے ہیں. ذرا اس پوری بات کو دیکھ لیں. انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دشمنی ہے, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, تو پھر اس نے کہا کہ وہ رہیں گے یا میں رہوں گا. یہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. بہرحال وہ وفاقی وزیر ہیں, ان کو ذرا محتاط بات کرنی چاہیے, کیونکہ پھر جواب جو ہیں وہ آپ سوال کریں گے ہر ایک سے, اور جواب پھر ہمیں دینا پڑتا ہے. کیونکہ سر آپ لوگوں نے تو جیلیں بھگت لی ہیں, نواز شریف صاحب نے بھی بھگتی ہیں, لیکن عمران خان صاحب ابھی تک جیل نہیں گئے, نہ ہی مطلب کیسز کے اندر ضمانتیں بھی ہیں, اور یہ سارا کچھ ہے. یہ ریلیف کہاں سے آ رہا ہے؟
ہم تو کہتے ہیں کوئی بھی جیل نہ جائے. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, کیس درج کریں اور ٹرائل کریں اور سزا دیں اس کو. میں نے پہلی دفعہ 9 سال مشرف صاحب کی نیب میں گزارے ہیں, آج 4تھا سال اس نیب میں, 5واں سال شروع ہو گیا ہے. کیس چلائیں نا یار, گھبراتے کیوں ہیں؟ گزشتہ روز آصف علی زرداری صاحب نے پارلیمان کے فلور پہ یہ کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور عمران خان کو وزیر اعظم سے رابطہ کرنا چاہیے. آپ کو مذاکرات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر؟ مذاکرات با مقصد ہونے چاہیے اور نیک نیتی پر مبنی ہونے چاہیے اور ملک کے مفاد کے لیے ہونے چاہیے. یہ 3 شرطیں ہوں گی تو مذاکرات کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ وقت مت ضائع کریں. سر لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی, آئی نو کہ آپ کے پاس وقت بڑا کم ہے, ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں اس نوٹ کے اوپر کہ شاہد خاقان عباسی از ون آف دا سین وائسز ان آر پالیٹکس, اور خاص طور پہ ان پرٹیکولرلی پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اتنے کارنرڈ کیوں ہیں؟ کیا حکومت آپ سے مشورے نہیں لے رہی؟ نہیں, کارنر کی بات نہیں ہوتی, نہ میں صرف سین وائس ہوں, ساری وائسز سین ہوتی ہیں. ہر شخص کی اپنی ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک رائے ہوتی ہے. میں بھی اپنی رائے رکھتا ہوں, جماعت میں جب بھی مشورہ ہوتا ہے اپنی رائے دے دیتا ہوں. کچھ رائے فیصلے اس رائے کے مطابق ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. جب فیصلہ ہو جاتا ہے میرا فیصلہ ہوتا ہے, میں اسے اتفاق کروں یا نہ کروں. امین سر, ایک اتنی بڑی کیبنٹ ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کی, لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب پریکٹیکلی اس میں نہیں, اور ری امیجننگ پاکستان کی جو کانفرنسز آپ کر رہے ہیں پیرلل, اس سے ایک تاثر یہ ملا کہ شاید پیرلل کو پارٹی کھڑی کرنے کی بات ہو رہی. نہیں, کوئی پارٹی کھڑی کرنے کی بات نہیں ہے. میں پارلیمان کا حصہ ہوں. جو کیبنٹ ہے اس میں صرف 33 وزیر ہیں. گنجائش جو ہے وہ 48 کی ہوتی ہے یا 49 کی ہوتی ہے, اور باقی ایسے پی ایمز ہیں جو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, اس کے اندر آپ کو یہ گنجائش رکھنی پڑتی ہے. تو کوئی یہاں پر جو تاثر دیا جاتا ہے کہ بہت بڑی کیبنٹ بن گئی ہے اور ملک کا نقصان ہو گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کم از کم اختیار دیں وزیر اعظم کو کہ جو بھی وہ محنت کرے, جو لوگ بھی استعمال کرنا چاہے. اور ہم نے اس کابینہ میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا مقصد صرف دوسرے کو گالی دینا ہو. پچھلی حکومت میں تو ایسے لوگ رکھے گئے تھے جو صرف گالیاں دیتے تھے, یا 3-4 ایسے تھے جو احتساب کے دعوے کرتے تھے, اور میں نے اس وقت کہا تھا سب سے پہلے ہی بھاگیں گے, اور سب سے پہلے وہی بھاگے تھے. سر اس وقت ایک تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر ڈیفرنٹ پاور سینٹرز ہیں, ایک شہباز پاور سینٹر ہے, دوسرا نواز شریف کا ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پاور سینٹرز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر؟ نہیں میرے بھائی, صرف میڈیا میں بات سنتا ہوں, کوئی ایسا پاور سینٹر نہیں ہے. پارٹی کے اندر پاور سینٹر نہیں ہوتے. پارٹی کے اندر فیصلہ کس کا ہوتا ہے, اور فیصلہ اس شخص کا تعین ملک کے عوام کرتے ہیں. میں اور آپ نہیں کر سکتے. شہباز صاحب صدر ہیں, لیکن پارٹی کے روح رواں میاں نواز شریف صاحب ہیں, ووٹر ان سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. ہمارے لیڈر وہی ہیں, لیکن ان کو ہماری سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹس کے ذریعے نہ صرف حکومت سے علیحدہ کیا بلکہ تاحیات نااہل کیا, اور پھر سیاست سے بھی علیحدہ کیا. یہ کارنامے ہیں ہمارے ملک کے سپریم کورٹ کے. بہت بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما, سابق وزیر اعظم ہمارے ساتھ موجود تھے. پی ڈی ایم حکومت کو اقتدار میں آئے 1 سال آج مکمل ہو گیا ہے. اس 1 سال میں کیا کھویا کیا پایا, بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.